السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ مہاراشٹر میں مساجد سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کا جو تنازع چل رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس احمد آباد کے گجرات ٹوڈے کی ایک رپورٹ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ کوشش یہ ہے کہ اس رپورٹ کے ذریعے معاملے کو سمجھیں، مختلف پہلو دیکھیں اور اس کے اثرات پر غور کریں۔ تو شروع وہیں سے کرتے کہ ہو کیا رہا ہے، مطلب پولیس ایکشن لے رہی ہے، مساجد سے لاؤڈ سپیکر یا تو ہٹائے جا رہے ہیں یا پھر آواز کم کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور رپورٹ کہتی ہے کہ اس پر مسلم کمیونٹی میں ظاہر کافی ایک بے چینی سی پھیل گئی ہے۔ یہ بھی احساس ہے کہ شاید انہیں خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور حکومت پر ایک خاص نظریاتی ایجنڈے کا الزام بھی لگ رہا ہے، ہندوتوا ایجنڈے کا۔ جی بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے جیسا آپ نے کہا کہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ رپورٹ میں اپوزیشن اور کمیونٹی لیڈرز کا ذکر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی زیادہ تر مساجد تو پہلے ہی سپریم کورٹ کی جو آواز کی حد ہے، مطلب ڈیسیبل لیول، اس کی پابندی کر رہی تھیں۔ اچھا، تو پھر بھی کارروائی ہو رہی ہے؟ جی یہی تو پیچیدگی ہے۔ پابندی کے باوجود رپورٹ کے مطابق ذمہ داران کو نوٹس مل رہے ہیں، انہیں تھانے بلایا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قانون پر عمل ہو رہا ہے تو پھر یہ سب کیوں؟ اور اسی وجہ سے شاید اب بات قانونی چارہ جوئی تک جاری ہے۔ رپورٹ میں ذکر ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں پولیس چیف یعنی ڈی جی پی کے جو احکامات ہیں انہیں چیلنج کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ ایڈوکیٹ یوسف حاتم مچھالہ کا نام بھی ہے کہ وہ قانونی ٹیم کو لیڈ کریں گے۔ تو ان کی مین دلیل کیا بن رہی ہے قانونی طور پر؟ دیکھیے، بنیادی نقطہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آواز کی آلودگی کے مسئلے پر بات کی تھی۔ اچھا، اور لاؤڈ سپیکر کی آواز کی ایک حد مقرر کی تھی، ایک لمٹ۔ بالکل، یہ نہیں کہا تھا کہ بالکل پابندی لگا دیں یا ہٹا دیں۔ اچھا، تو ان کا ماننا ہے کہ ڈی جی پی کے جو احکامات ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی یوں سمجھے روح کے خلاف ہیں۔ یہ قانونی جنگ اہم ہو سکتی ہے۔ اور یہ صرف آواز یا قانون کی بات نہیں رہی، ٹھیک ہے نا؟ رپورٹ میں کچھ اور بھی خدشات ہیں۔ بالکل، یہ بات زیادہ گہری لگ رہی ہے۔ رپورٹ میں سابق وزیر محمد عارف نسیم خان کا حوالہ ہے۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف شور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے مسلمانوں کو ہراساں کرنے اور انہیں دوسرے درجے کا شہری محسوس کروانے کی کوشش ہے۔ مطلب مذہبی آزادی پر حملہ سمجھا جا رہا ہے۔ اور ایک اور رہنما ہے نسیم صدیقی، ان کی بات بھی رپورٹ میں ہے کہ کئی جگہوں پر آواز کم بھی کر دی گئی، پھر بھی ٹرسٹیوں کو بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ تو پھر جان بوجھ کر ہراساں کرنے والی بات ہو گئی۔ جی، کم از کم الزام تیلا لایا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ بات چیت کی کوششیں ہوئی ہیں، مطلب اعلیٰ سطح پر، جیسے ڈپٹی سی ایم سے پولیس کمشنر سے ملاقاتیں۔ ہاں، ملاقاتوں کا ذکر تو ہے لیکن لگتا ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو پھر آگے کیا؟ آگے کا راستہ رپورٹ کے مطابق نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے نسیم صدیقی تجویز کر رہے ہیں کہ ایک متحدہ محاذ بنایا جائے۔ ان کی اپیل ہے کہ تمام سیکولر جماعتیں اکٹھی ہوں اور قانونی طور پر بھی اور سماجی سطح پر بھی اس کا مقابلہ کریں، تاکہ سیکولر اقدار بچائی جا سکے۔ جی، ان کا خیال ہے کہ مل کر لڑیں گے تو ڈی جی پی کے حکم کو چیلنج کرنے میں زیادہ کامیابی مل سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال جیسا رپورٹ اشارہ کر رہی ہے ایک طرح سے مہاراشٹر میں سیکولرزم اور انصاف کا امتحان بن گئی ہے۔ ہاں بالکل، کمیونٹی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ لڑائی صرف لاؤڈ سپیکر کی آواز کی نہیں رہی، یہ اپنے عقیدے پر آزادی سے عمل کرنے کے حق کی لڑائی بن گئی ہے، مطلب بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ خدشہ یہی ہے کہ کہیں شور کے قوانین کی آڑ میں مذہبی آزادی کو محدود تو نہیں کیا جا رہا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مہاراشٹر میں لاؤڈ سپیکر پر انتظامیہ کا ایکشن جاری ہے، کمیونٹی کی طرف سے مزاحمت ہے، قانونی تیاری بھی ہو رہی ہے، اور اس سارے معاملے کو مذہبی آزادی بنام ریاستی پالیسی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہی گجرات ٹوڈے کی رپورٹ کا لب لباب ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر بھی چھوڑ جاتا ہے کہ جب بھی ایسا ٹکراؤ ہو، مطلب مذہبی رسومات اور شہری معاملات جیسے شور کی آلودگی کے درمیان، تو ایسا کیا طریقہ، کیا میکانزم ہو سکتا ہے جو دونوں کا خیال رکھے؟ مطلب توازن کیسے قائم ہو؟ خاص طور پر ایسے حل جن سے یہ تاثر نہ جائے کہ کسی ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا انہیں الگ کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب تلاش کرنا شاید مستقبل کے لیے بہت ضروری ہو۔